ویسے تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں، لیکن ایک دور تھا کہ جب ایران ایشیائی ممالک میں سے سب سے زیادہ امریکہ سے قربت رکھنے والا ملک تھا۔ جی ہاں، یہ تقریباً آج سے 40 سال قبل کا کچھ حال ہے، جب ایران امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہوا کرتا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں ایران امریکہ کا بالکل ایسے ہی بغل بچہ تھا جیسے موجودہ دور میں اسرائیل۔ ایران کا طرز حکومت بادشاہی تھا اور ایک امریکہ کی گود میں پلنے والا رضا شاہ پہلوی ایران کا بادشاہ تھا، جو تاریخی حقائق کے مطابق انتہائی عیاش اور دولت پرست انسان تھا۔ اسے امریکہ کی ہی وجہ سے تخت ایران نصیب ہوا۔ اپنے دور میں اس عیاش بادشاہ نے اپنے قانون کے تحت ایران کو انتہائی فحاشی کی بلندیوں تک لے گیا۔ مغربی دنیا کا ماحول ایران کے 40 برس پہلے کے ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ اس دور میں ایران میں عورتوں کو حجاب پہننے میں مکمل پابندی عائد تھی، اور پولیس حکام کو احکامات اور ہدایات تھی کہ اگر کوئی عورت سر ڈھانپے یا حجاب میں نظر آئے تو اس کے حجاب کو چھین لیا جائے۔ اس طرح تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی لڑکیوں پر سکرٹ پہننا لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ اس طرح کے قوانین کے خلاف درجنوں مظاہرے بھی دیکھنے کو آئے، جن کو بندوق کی گولیوں نے ہمیشہ کے لیے چپ کروا دیا، اور سینکڑوں لوگ اپنی جان سے گئے۔ ایران کو عورتوں کی آزادی کے نام پر عریانیت اور فحاشی کی تصویر بنا دیا گیا تھا۔ جو بھی لباس ایران کی عورتیں زیب تن کرتیں، مغربی علاقوں کا وہ آنے والا فیشن بن جاتا۔ یہ تمام تر گمراہی اور عریانیت صرف اور صرف امریکہ سے قرابت داری اور اسلام سے دوری کا نتیجہ تھی۔ اس وقت ایران میں امریکی کمپنیوں کی بھرمار تھی، یہاں تک کہ امریکیوں کا ایک علیحدہ چیمبر آف کامرس ایران میں ہوا کرتا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکن خفیہ ایجنسی CIA کا مرکزی دفتر بھی ایران کے دارالحکومت تہران میں تھا۔ 28 اکتوبر 1964 کا ذکر ہے۔ ایرانی شاہ رضا شاہ پہلوی نے ایک قانون کی منظوری دے دی، جس کے تحت امریکی فوجی مشن کے افراد کو سفارتکاروں کے ہم پلہ وہ حقوق دیے گئے جو ویانا کنونشن کے تحت سفارتکاروں کو حاصل ہیں۔ اس قانون کا سادہ الفاظ میں یہ مطلب تھا کہ امریکی جو چاہیں کرتے رہیں، ان پر کوئی قانون لاگو نہ ہوگا۔ اس قانون کے اعلان کے اگلے دن مدرسہ فیضیہ قم کے ایک استاد سید روح اللہ موسوی خمینی نے ایک شہر آفاق تقریر کی، جو بعد میں عظیم انقلاب کا دابیچہ بن گئی۔ انہوں نے کہا، میرا دل درد سے پھٹ رہا ہے، میں اس قدر دل سے ٹوٹا ہوا ہوں کہ موت کے دن گن رہا ہوں۔ اس شخص نے ہمیں بیچ ڈالا، ہماری عزت اور ایران کی عظمت خاک میں ملا ڈالی۔ اہل ایران کا درجہ امریکی کتے سے بھی کم کر دیا گیا ہے۔ اگر شاہ ایران کی گاڑی کسی امریکی کتے سے ٹکرا جائے تو شاہ کو تفتیش کا سامنا ہوگا، لیکن کوئی امریکی خانسامہ شاہ ایران یا اعلیٰ ترین عہدیدار کو اپنی گاڑی تلے رون ڈالے تو ہم بے بس ہوں گے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ان کو امریکی قرضوں کی ضرورت ہے۔ اے نجف، قم، مشہد، تہران اور شیراز کے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، یہ غلامی قبول مت کرو۔ تم چپ رہو گے اور کچھ نہ کہو گے؟ کیا ہمارا سودا کر دیا جائے اور ہم زبان نہ کھولیں؟ اس تقریر نے تخت شاہی کو ہلا کر رکھ دیا۔ شاہ ایران اس تقریر کے پیچھے چھپی ہوئی طاقت اور خطرے کو بھانپ گیا۔ البتہ حالات کو دیکھتے ہوئے شاہ کو ہنگامی صورت میں فیصلہ کی ضرورت تھی، کیونکہ اسے ایران کی پوری فضاؤں میں ارتعاش محسوس ہو رہا تھا۔ 7 دن بعد
امام خمینی کو گرفتار کر کے تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ امام خمینی 1 سال ترکی میں رہے۔ 4 اکتوبر 1965 کو نجف اشرف چلے گئے۔ 6 اکتوبر 1978 کو فرانس منتقل ہوئے اور پیرس کے قریب ایک قصبہ میں سکونت اختیار کی۔ جلا وطنی کے اس سارے عرصہ میں شاہ ایران کے خلاف تحریک چلائی۔ ایک انٹرویو میں امام سے سوال کیا گیا کہ آپ انقلاب اسلامی کی بات کرتے ہیں، انقلاب کے لیے تو فوج درکار ہے، آپ جلا وطن ہیں اور آپ کی فوج کدھر ہے؟ اس کے جواب میں امام نے فرمایا کہ میری فوج اپنی ماؤں کی گود میں دودھ پی رہی ہے۔ آنے والے وقت میں روح اللہ خمینی کی بات سچ ثابت ہوئی۔ ٹھیک 16 سال بعد 17 جنوری 1979 کو شاہ ایران انقلاب کی بلند ہوتی آوازوں سے خوف کھا کر تخت اور حکومت کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ 16 سال کی جلا وطنی کے بعد 1 فروری 1979 کو امام خمینی وطن واپس لوٹے تو تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے سے بہشت زہرا کے قبرستان تک لاکھوں ایرانیوں نے ان کا استقبال کیا۔ بعض لوگوں نے یہ تعداد 1 کروڑ سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ امام خمینی کچھ دن قم میں گزارنے کے بعد تہران آئے تو کہا کہ میں عوام کے درمیان کسی سادہ سے مکان میں رہوں گا۔ حجت الاسلام سید مہدی نے بارگاہ حسینیہ جمران سے متصل اپنا گھر پیش کیا تو امام نے کہا کہ میں کرایہ کے بغیر نہیں رہوں گا۔ 80,000 ایرانی ریال کرایہ مقرر ہوا، جو اس وقت تقریباً 650 روپے تھا۔ امام اس کوارٹر نما گھر میں 9 سال تک مقیم رہے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران میں ان کی فرما روائی تھی۔ ان کے اشارہ آبرو کے بغیر ایران کا پتہ بھی حرکت نہ کرتا تھا۔ آپ نے تمام ایران کو مغربی ناسور سے دور کر کے ایک اسلامی مملکت کا قیام یقینی بنایا۔ آپ نے انقلاب کی ساری صورت گری اسی کوارٹر نما گھر میں انجام دی۔ آپ کا انقلاب اسلامی اس بات کی واضح دلیل تھی کہ آپ کچھ کر گزرنے والے انسان تھے، جس چیز کا بھی عزم کرتے مشکل حالات کے باوجود اسے پورا کرنے کے لیے اس میں جان کی بازی لگانے سے بھی نہ ڈرتے تھے۔ ان کے قول اور فعل میں بالکل بھی تضاد نہ تھا، لیکن ایک کثیر محنت اور ذمہ داری کے ساتھ آپ نے رسی ٹوٹے ہوئے معاشرے کو لگام میں دیا۔ آپ کی خدمات اور خلوص نیت کا ہی نتیجہ تھا کہ پورے ایران میں خواتین کا پردہ ایک قانون کی حیثیت بن چکا تھا۔ لیکن اب آپ کی رحل کا وقت قریب تھا۔ کروڑوں دل ایران کو یتیم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، مگر یہ حق تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ البتہ امام خمینی نے اپنے کردار سے زندگی کے آخری لمحے تک یہ بات ثابت کی کہ ایک مسلم لیڈر اپنے فرائض کا پابند ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کی آخری نماز ہے جو آپ نے اسپتال میں بستر مرگ پر